انسان دنیا سے جاتا ہے ہم اس کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں. یہ جو ثواب ہم پہنچاتے ہیں تیجا 10واں 20واں 40واں برسی چھمائی، تو یہ جو ہم ایصال ثواب کرتے ہیں مرنے والے کو اس کا فائدہ پہنچتا ہے. بات سمجھیں آپ، مرنے والے کو کیا ہوتا ہے اس کا فائدہ؟ کیا ہوتا ہے بولو؟ پہنچتا ہے. کہوں تو وہ کہہ دو یہ مرنا ہمیں بھی ہے نا، تو ہم آپ کہہ دیں گے پہنچتا تو شاید ہمیں بھی کچھ پہنچ جائے. مرنا تو ہے، پہنچتا ہے. مرنے والے کے نام سے اگر کوئی آپ نے اچھا کام کیا تو وہ مرنے والے کو پہنچتا ہے. مرنے والے کے نام سے آپ نے غریب کو کھانا کھلا دیا، ثواب پہنچے گا. مرنے والے کے نام سے کسی غریب کو کپڑا پہنا دیا، ثواب پہنچے گا. مرنے والے کے نام سے مسجد میں پیسہ لگوا دیا، ثواب پہنچے گا. مرنے والے کے نام سے مدرسے میں خرچہ کرا دیا، اس کو ثواب پہنچے گا. مرنے والے کے نام سے آپ نے کوئی اور نیک کام کر دیا، ثواب پہنچے گا. پہنچتا. قرآن شریف پڑھا، ثواب پہنچے گا. درود شریف پڑھا، کلمہ شریف پڑھا، دعا کیا، پہنچے گا. لیکن یہ نہ سمجھیں کہ ہم دنیا میں کچھ نہ کر کے جائیں، خالی تیجے 40 میں سے بخشش ہو جائے گی، تو یہ بھی بیوقوفی ہے. پھر اگر خالی تیجا 40 میں سے ہی ہو جائے تو پھر کیا ضرورت ہے یہ سب ہمیں نمازیں پڑھنے کی؟ پھر کہتے ہیں گھر والوں سے بھائی 1 بیگھہ زمین میرے نام کی بیچ کے اچھے سے تیجا 40 میں کر دیے، بات ختم ہو گئی. بھائی ہے کہ نہیں؟ لیکن نرا تیجا 40 میں سے بھی کچھ نہیں ہونے والا. ہم لوگ جو ہیں خالی تیجا 40 میں پہ ہی ارے آ گئے. نماز ہم پڑھ نہیں رہے جو اہم ہے، فرض ہے. یہ بات ذہن نشین کرنے کے ایصال ثواب کرتے پہنچتا ہے. ہمارا عقیدہ ہے یہ اہل سنت والجماعت کا الحمدللہ. کچھ لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں، وہ ان کا عقیدہ الگ، ان سے ہمیں کوئی سروکار نہیں. ہمارا عقیدہ ہے کرنا چاہیے، پہنچتا ہے. لیکن ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ اپنی ظاہری زندگی میں کچھ نہ کر کے اسی پہ بھروسہ کر لیں تو یہ بیوقوفی ہے. مثال کے طور پر آپ کی ٹلاری کہیں جا رہی ہے، کہیں آپ کی گاڑی جا رہی ہے، کہیں پھنس گئی، تو ہلکا پھلکا کسی کے ٹریکٹر سے آپ سہارا لگوا دو، نکل جائے گی. یہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جوڑ لو، زنجیر لگا دو، بھائی نکل جائے گی. لیکن کسی کی گاڑی کے دونوں پہیے نکل گئے ہو، دونوں چکنٹ سلپ ہو کر دونوں پہیے نکل گئے، زمین پر رکھ گیا اس کا دھرا. اب کہو گے بھیا ٹریکٹر جوڑ دیے، تو کہا بے وقوف مت سمجھے مجھے، یہ نکلنے والی نہیں ہے. نکلنے والی ہوتی تو کچھ سہارا میں لگا دیتا، چل کام ہو جاتا. اب کہاں تک لگاؤں گا؟ یہ تو پہیا ہی نہیں ہے. ایسے ہی ہمارے اعمال میں جب کچھ کمی پڑے گی تو اللہ اپنی رحمت سے اسے بھی شامل کر لے گا. جو ایصال ثواب کے ذریعے ہم نے اپنے مرحومین کو پہنچایا ہے تو شاید یہ بھی شامل ہو کے ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے. لیکن جب ہم کچھ کر کے ہی نہیں گئے اپنی زندگی میں، خالی کبھی جمعہ پڑھا نہ تو وہ بھی نہیں پڑھا، زکوٰۃ بھی نہیں دیے، زندگی بھر جھوٹی بولتے رہے، ہم مکاریاں ہی کرتے رہے. ہم نے دیکھا نہیں قرآن کیا کہہ رہا، ہم نے دیکھا نہیں شریعت رسول کیا کہہ رہی ہے، تو پھر سمجھ لیجیے ہماری گاڑی کے پہیے بالکل نکلے ہوئے. اب تو بس اللہ ہی مان. تو لوگوں زندگی گزارو تو گاڑی کا پہیہ بالکل نکال کے نہ جاؤ. کم سے کم اپنی گاڑی میں ایسا پہیہ لے کے جاؤ کہ اگر کچھ کمی پڑے تو اللہ تعالیٰ یہ شامل کر لے. جیسے جب نمازوں کا حساب ہو رہا ہوگا تو کچھ کسی کی نمازیں کم پڑیں گی، کچھ نمازیں تو اس کے دیکھے جائیں گے کہ اس نے نفل کتنے پڑے تھے اپنی زندگی میں. جیسا نماز پڑھتے ہیں ظہر کی 2 رکعت نماز نفل ہے نہیں ہے، اس میں مغرب میں 2 رکعت نماز نفل ہے، عشاء میں 4 رکعت نماز نفل ہے. یہ نفل نماز ہم پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں، اور غیر مؤکدہ سنتیں بھی پڑھتے ہیں، اور مؤکدہ کو بھی لگا لیجئے فرض کو چھوڑ کر کے. تو یہ جتنی نمازیں ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت اگر جوش میں آئے گی اور اگر ہماری نمازیں کچھ کم پڑ رہی ہوں گی تو پھر اللہ اپنی رحمت سے ان نوافل اور ان سنن کو بھی شامل کر لے گا تاکہ کسی طرح سے ہماری گاڑی نکل جائے. لیکن میاں جب پڑھنے گئے ہوں گے نفل تو جبھی پڑھے ہوں گے جب عشاء پڑھی ہوگی، جبھی تو 4 رکعت نماز نفل پڑھے ہوں گے. جب مغرب پڑھی ہوگی جبھی تو 2 رکعت نماز نفل پڑھے ہوں گے. بھائی بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ جب ظہر پڑھی ہوگی ہم نے تبھی تو پڑھے ہوں گے، جب ہم نے پڑھی نہیں کام ہی ختم ہے.
فرض بھی غائب ہے، سنت بھی غائب ہے، نفل بھی غائب ہے، تو کہاں سے حساب توڑ جوڑ لگاؤ گے؟ دیکھیے رحمت خدا بہانہ می جویا، اللہ کی رحمت بڑی مہربان ہے اپنے بندے پہ. 70 ماؤں سے زیادہ رب اپنے بندے سے محبت کرتا ہے. 70 ماؤں سے زیادہ رب اپنے بندے سے پیار کرتا ہے. ماں کتنا پیار کرتی ہے اپنے بیٹے سے، اپنی اولاد سے، لیکن رب ان 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. لیکن میرے پیارے اللہ کی رحمت بہانے ڈھونڈے کی بخش دے، لیکن کوئی بہانہ بھی تو ملے. اور جب کوئی بہانہ ہی نہیں ہوگا بتائیے آپ مجھے، تو پھر کدھر سے ہم بخشے جائیں گے؟